سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ جو شعبان المعظم ہے نا، یہ خاص مہینہ، اس میں ہمیں موقع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا ہمیں غنیمت دیتا ہے۔ ہمارے خاص دن ان سے جڑ جاتے ہیں جن سے اللہ کے رسول جڑے ہیں اور جو اللہ کے رسول سے جڑے ہیں، یعنی نسبت ان کو حاصل ہے پیغمبر فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک ایک دن کو خاصیت حاصل ہے۔ یوں آغاز ہوا تھا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہ ہم نے سلام بھیجا، اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور شفقت اور شرف تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ بالکل ساتھ، یعنی یہ چوتھا شعبان ہے، آج ہم اس شخصیت پہ سلام اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے لگے کہ جس کو ہمیشہ سے یہ شرف حاصل رہا کہ جس نے سیدنا امام علی مقام کے ساتھ رہنا، آپ کی غلامی میں رہنا اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ آپ کے حکم پر لبیک کہنے والا وہ عباس ابن علی ابن ابی طالب، وہ عباس کہ جس پہ حضرت امام حسین کو رشک ہوتا ہے۔ آپ پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بھائی کہہ کے پکاریں، اور آپ ہیں کہ آپ نے زندگی کا اپنا مقصد بنا دیے، اطاعت فرزند پیمبر۔ یبن رسول اللہ، آپ کا حکم ہو تو عباس جان فدا کر دے۔ یبن رسول اللہ کے یہ جملے آج بھی فضاؤں میں گونجتے ہیں، کیونکہ یہ جس زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کے فرزند عباس کی زبان ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، ان کے بابا کا نام علی ہے، ان کو حسنین کریمین کی غلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ گویا رشتے میں بھائی ہیں، مگر یہ محبت، یہ مودت کہ اطاعت میں سب سے آگے اور غلاموں میں اپنا نام لکھوانے والے، یہی ہیں جو امام علی مقام کے سپہ سالار بن کے مدینہ، مکہ اور اس کے بعد کربلا تک آئے ہیں، اور یہی ہیں جنہوں نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ آج بھی وفا ان کے روضہ انور کا طواف کرتی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب کے اس فرزند نیک پہ گفتگو ہو۔ میرے اس پروگرام میں موجود ہیں آپ کی شخصیت، آپ کی گفتگو، آج کی نسل، اس سے قبل اور آنے والے لوگ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تاریخ آپ کو سلام پیش کرتی ہے، جس انداز سے آپ نے اہل بیت کرام سے محبت اور مودت کا فرض نبھایا ہے۔ میں پاکستان، دنیا بھر میں آنے اور سنے جانے والے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں دل عقیدت سے جھوم اٹھتا ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں شمشیر اہل سنت مفتی حنیف قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت کی شخصیت، آپ کی شخصیت کی نسبت کی وجہ سے آپ کا احترام زیادہ ہے، یا پھر آپ کے کردار، آپ کی ذمہ داریاں اور جو فرائض آپ نے نبھائیں اس کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے روشن ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو غلامی کا شرف حاصل ہے اس کا کہ جس کے لیے ہم غلامی کرنا چاہتے ہیں؟ کن کن زاویوں سے میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں؟ کون ہے حضرت عباس بن علی بن ابی طالب؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شکریہ اویس بھائی، آپ نے مجھے اتنے حسین موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا ہے۔ جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ تاریخ میں، کائنات میں جب بھی وفا کا لفظ بولا جاتا ہے تو دھیان فوراً فضاؤں سے، ہواؤں سے ہوتا ہوا بارگاہ حضرت عباس غازی کی بارگاہ میں جا کر رک جاتا ہے، اور یہ کچھ ہستیوں کے ذاتوں کے ساتھ کچھ ایسے کمالات ہوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں، جی، اور کائنات کے اندر جیسے حق کا استعارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن گئے، باطل کا استعارہ حضرت موسیٰ کے مقابل میں آنے والا فرعون بن گیا، جی، اور شجاعت کا استعارہ مولا کائنات کی ذات بن گئی، جی، طہارت کا استعارہ سیدت نساء العالمین بن گئی۔ جی، اسی طریقے سے وفا کا استعارہ حضرت غازی عباس واہ، علمدار ماشاء اللہ۔ آپ بن گئے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کمال کیسے حاصل ہے، تو دنیا میں اگر کوئی کسی کی کوالٹی اور شان کو جانچنا چاہتا ہے تو وہ دو بڑے پیمانے سامنے رکھتا ہے، جی، ایک ہے حسب اور دوسرا ہے نسب۔ آہا، اور اگر ہم مذہبی حوالے سے دیکھیں، یا ہم جس طرح آج ہم محفل بیٹھ کر سجائی ہوئی ہم نے، تو ہم ظاہر ہے ہم ان دونوں میں سے اس حوالے سے کہ رسول خدا کے خاندان اور ان کی ذات کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم نسب کو پہلے ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت غازی عباس کا نسب کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ حیدر کرار، شیر خدا، حیدر کرار غیر فرار،
غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، یعصوب المومنین والمسلمین، امام الصحابۃ والتابعین، خلیفہ راشد، اخی مصطفیٰ، زوج سیدہ زہرا، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک کے فرزند ارجمند ہیں. جی. اور میں اس چیز کو بھی تھوڑا عرض کر دوں کہ پوری امت محمدیہ کا، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو فاطمی اولاد ہے وہ پوری حضور کی امت میں تمام صحابہ کرام بلکہ تمام لوگوں کی اولاد میں سے سب سے زیادہ افضل ہے. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول خدا سرور انبیاء کا موجود ہے. صلی اللہ. تو حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کی جو فاطمی اولادیں ہمارے سامنے ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، سیدہ زینب ہیں اور حضرت محسن جن کا بچپن میں انتقال ہونا بیان کیا جاتا ہے. تو ان کے علاوہ مولا کائنات کے کل جو ہے وہ 18 بیٹے بیٹیاں ہمارے سامنے ہیں. وہ کہ روایات مختلف ہیں لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صرف کربلا کی سرزمین پر آپ کے 6 یا 7 بیٹوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹایا. بے شک. ان میں ایک شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین شہید کربلا ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ ایک حضرت غازی عباس ہیں اور ان کے ساتھ حضرت غازی عباس کے 2 والدہ کی طرف سے سگے بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں. اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کمالات میں ایک تو کمال آ گیا کہ آپ کا نسب وہ نسب ہے کہ جس نسب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے نسب قیامت والے دن منقطع ہو جائیں گے لیکن میرا نسب قیامت کو بھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ مفید ہوگا، نفع دینے والا ہوگا. اللہ اکبر. تو گویا یہ رسول خدا سرور انبیاء کا خاندان ہے اور حضور سید عالم کا یہ نسبی قرابت کا رشتہ ہے. جی. اب اگر ہم ان کو دوسری طرف دیکھیں تو ان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر میرے نبی کی اس خون کی نسبت کی وجہ سے حضور کے شہزادوں کا ادب بھی ہے، وفا بھی ہے اور محبت بھی ہے. اور میں یہاں یہ جملہ ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یزید جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں، یزید بنا کرتے ہیں. واہ واہ. یہ بات کو ذرا سمجھیں کہ یزید پیدا نہیں ہوتے، یزید بنا کرتے ہیں. جی. ان کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ اس ماحول کی وجہ سے یزید بن جاتے ہیں. جی. اب دیکھیے کہاں میرے رسول خدا کی دختر نیک اختر سیدۃ النساء العالمین، کہاں ان کی اولاد اور کہاں ایک متعلقہ خاتون کی اولاد کی جس نے اپنی پرورش اپنے نالائق بیٹی کی پرورش ایک عیسائی جو ہے نا گھرانے کے اندر کی. تو ظاہر ہے اس نے وہاں سے وہ کچھ سیکھا جو اس نے جس کا اظہار دنیا کے سامنے کیا اور رسول خدا کی بیٹی کی گود میں جنہوں نے جو سیکھا انہوں نے اس کا اظہار وہاں کر دیا. جی. تو یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ کرام میں سے پہلے نمبر کے صحابی اہل سنت و جماعت کے اندر بیان ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور بلا شک و شبہ وہ پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی بہت بڑی شان ہے. جی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صبح قیامت تک کوئی مومن اور مسلم ایسا نہیں ہے کہ جو رسول خدا کے خون کی وجہ سے حسنین کریمین کو تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو اور ان کی اہمیت کو نہ جانتا ہو. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے تھے تو امام سیدنا ابو بکر صدیق اپنے ممبر پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، مصلی پہ ہوتے وہاں اٹھ کے کھڑے ہوتے. حضرت عمر حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اور یہ ہستیاں عام نہیں ہیں. سبحان تو اللہ. وہ تربیت رسول خدا کی ذات سے حضرت غازی عباس تک بھی پہنچی تھی اور ان تک یہ تربیت پہنچانے والی ذات ان کی والدہ تھی. اس لیے انہوں نے ان کے دل و دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ بے شک تمہارا بابا بھی علی ہے، حسنین کریمین کا بابا بھی علی ہے، لیکن تمہارا بابا علی ہے، حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. وجہ سے حضرت غازی عباس نے پوری زندگی حضرت امام علی مقام اور حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ یعنی اپنے بڑے برادران کو ہمیشہ آقا کہہ کر
اور ابن رسول کہہ کر پکارا. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ میدان کربلا کے اندر حضرت غازی عباس نے وہ وفا کی کہ جب آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، یعنی چٹ دے دی گئی کہ آپ کو جناب کوئی امن نامہ دے دیا گیا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو آپ صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اے شمر یہ بتا کہ چل میرے لیے تو ہے، تو رسول خدا کے بیٹے کے لیے، ابن رسول کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو اس نے کہا جی ان کے ساتھ تو ہم جنگ کریں گے. تو انہوں نے اس امان نامے کو پھاڑ کر جوتیوں میں پھینکا اور آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو تیری اس امان پر، خدا کی قسم مجھے اس دنیا کی زندگی میں جینا حسین ابن علی کے قدموں پہ مرنے سے زیادہ اہم نہیں، مجھے ان کی قدموں پہ شہادت کو قبول کرنا ایسی ہزار زندگیوں سے زیادہ پیارا ہے کہ جو ابن رسول کو چھوڑ کر الگ سے زندگی جی جائے. آپ نے فرمایا تیری اس امان پہ لعنت ہے کہ نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والے سیدہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے کے لیے امان نہیں اور تو عباس کے لیے امان لے کر آئے. کیا بات تو میں پھر واپس ان جملوں پہ آ رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قوم میں امت میں ایسی ماؤں کو سلامت رکھے کہ جن کے گھروں میں یزید پیدا نہ ہو، عباس پیدا نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان، کیا قیمتی جملہ آپ نے فرما دیا. اور یقیناً آج بھی پرورش ہی بتا سکتی ہے کہ کون عباس پال رہا ہے اور کون ہے جو باطل بچوں کو، باطل فطرت، باطل تباہ بچوں کو پیدا کر رہا ہے جو معاشرے کو تباہ کریں گے. یہ ایک حقیقی جملہ ہے اور اس سے میں منحرف نہیں ہو سکتا. آپ اس کی تائید کریں گے، حمایت کریں گے. ظالماً حضرت عباس، حضور کے چچا حضرت عباس جن کے فرزند ہیں عبداللہ ابن عباس، ان سے نام میں مشابہت رکھتے ہیں. علم اور حشم اور شجاعت اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر گیا اور ایسا اور اس انداز سے گیا کہ آپ نے ان کی جنگ بھی دیکھی اور ان کا انداز بھی دیکھا، خطابت بھی دیکھی، جاؤ حشم بھی دیکھا. میں مختصر سے ایک وقفہ لے رہا ہوں. جب میں لوٹ کر آؤں گا تو مفتی حنیف قریشی سے پوچھوں گا کہ عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں، علمدار کیوں کہتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. میں ہوں جس کا نام عباس رکھا گیا ہے. میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں. میری جان رحمت دو عالم کے ہاتھوں فدا ہونے والی ہے. ان کے قدموں پر نثار ہونے والا میرا سر ہے. میرا مقام ہی معرفت کا یہی ہے. میں جانتا ہی کسی کو نہیں ہوں سوائے حسین کے. جو حسین کو دوست سمجھے میں اس کا دوست ہوں. جس نے حسین سے جنگ کی میں اس کا جانی دشمن ہوں. امان نامہ حسین کے لیے ہے تو میرے لیے ہے، ورنہ دنیا میں کسی کو امان نہیں ہے اگر حسین سے جنگ کا اعلان کیا. یہ ہیں عباس جن کو علمدار بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. غازی کیوں کہتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب کو جنگ یعنی کربلا کے اس محاذ میں، اس مارکے میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اور ایسی شہادت جس پہ آج شہادت ناز کرتی ہے. سرخرو ہوئے آپ، مگر اس کے باوجود آپ کو غازی کس وجہ سے کہا جاتا ہے اور علمدار کس نسبت سے کہا جاتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. آپ نے پہلے بڑا زبردست جملہ بولا کہ آپ کے اندر اپنے بابا کی شجاعت تھی، اور میں یہاں پر یہ کہوں کہ بابا کی شجاعت تھی اور آپ کا حلیہ جو ہے وہ مکس اپ تھا رسول اللہ کے چہرے سے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت عباس، یعنی ان کے چہروں کی مشابہت تینوں کو ملائیں تو یہ ان کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. حضرت اسی لیے ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. اور ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جس وقت آپ ایک سفر میں جا رہے تھے تو بہت سارے لوگ تھے، تو ایک غیر مسلم جو ہے نا وہ کھڑا ہو کر ان کو دیکھنے لگا اور پھر صرف ان کو دیکھتا دیکھتا وہ کئی منزلیں اپنی منزل سے آگے چلا گیا. تو بالآخر وہ تڑپ کر پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں عباس ہوں. تو جب تعارف پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں بنو ہاشم میں سے ہوں. تو اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تبھی میں سوچ رہا تھا، اور واقعتاً ہاشمیوں میں ہی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی ہستیاں کہاں دکھتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت قمر بنی ہاشم، حضرت غازی عباس. آپ کو آپ نے سوال کیا کہ علمدار کیوں کہتے ہیں. علمدار تو ہے کہ جھنڈا اٹھانے والا. تو میدان کربلا کے اندر آپ کے ہاتھ میں جنگ کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ امام علی مقام نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اس وجہ سے ان کو علمدار کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک دو اور جنگوں میں جو مولا کائنات نے لڑی ہیں ان جنگوں میں بھی علم ان کے ہاتھ میں تھا. اس وجہ سے
ان کو علمدار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ کئی اور مارکے جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے، ان میں بھی جنگوں کے دوران انہوں نے وہ شجاعت اور کارنامے دکھائے۔ بعض جو جنگوں کے دوران اس سالار لشکر نے جی ان حملوں میں ان کو علم عطا کیا، یعنی آپ کے ہاتھ میں جھنڈا۔ اور یاد رکھیں کہ میدان جنگ میں جھنڈا یہ نشانی ہوتی ہے لشکر کی، جھنڈا گر جائے تو آدھا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اس لیے جو سب سے زیادہ شجاع اور شجیع اور دلیر آدمی ہوتا ہے، سالار لشکر جھنڈا اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے مولا کائنات مولا علی پاک کے ہاتھ میں میرے نبی کا بدر کی جنگ میں جھنڈا تھا، احد کی جنگ میں جھنڈا تھا، دیگر جنگوں میں حضور کا علم حضرت حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے جو ہے نا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے جب مولا کائنات کے ہاتھ میں اس پرچم کے پھریرے لہراتے دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے ہاتھوں میں اپنا لوال حمد عطا کرے گا، اللہ تو اکبر۔ وہ آپ کس کو عطا فرمائیں گے؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ کیا میرے بھائی علی کے ہاتھوں میں آپ کو یہ جھنڈا اچھا نہیں لگ رہا؟ سبحان اللہ۔ کی واللہ حضور بہت پیارا ہے، ان کی سیرت اور صورت کے مطابق جچتا ہے۔ تو فرمایا پھر سن لو، قیامت کو اللہ کریم مجھے جو لوال حمد عطا کریں گے، میں وہ جھنڈا اپنے بھائی علی کے ہاتھوں میں پکڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت غازی عباس علمدار ہیں اس وجہ سے کہ بہت ساری جنگوں میں یہ جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ بہت دلیر اور شجاع تھے۔ بھائی سبحان آپ کو اللہ۔ غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ نے حملہ کیا، پہلی جب اجازت لے کر آپ پانی کے حصول کے لیے سیدہ سکینہ کے کہنے پر اور آپ کے اس پیاس کو بجھانے کے لیے، تو آپ فرسٹ ٹائم ان کو گرا کر دشمنوں کی صفوں کو چیر کر تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان تو اللہ۔ چونکہ غازی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مہم کے دوران کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو اسے غازی کہتے ہیں۔ تو اس جنگ میں یعنی اس پہلے حملے میں جب آپ واپس سبحان اللہ۔ لوٹ کے آگئے، راستے میں بھائی کیا بات دوسرے ہے۔ لوگوں نے ان کو شہید کیا، تو وہ پہلے حملے کے حوالے سے وہ غازی ہیں، اور بعد میں آپ نے مرتبہ سبحان شہادت اللہ، پائے، سبحان جیسے اللہ، آپ کو سبحان اللہ۔ شہید مطلب آپ کی خدمت میں اور تمام عشاق کی خدمت میں شاہد قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ عاشقوں تم جب بھی کبھی ذکر شجاعت کرنا۔ عاشقو تم جو کبھی ذکر شجاعت کرنا، عاشقو تم جو کبھی ذکر شجاعت کرنا، تم پہ لازم ہے علمدار کی مدحت کرنا، تم پہ لازم ہے علمدار کی مدحت کرنا، تم پہ لازم ہے علمدار کی مدحت کرنا، دشت غربت میں ادا فرض رفاقت کرنا، دشت غربت میں ادا فرض رفاقت کرنا، آپ کی شان کی شان آگے یہ جرت کرنا، آپ کی شان کی شان آگے یہ جرت کرنا، جا کے دریا پہ وہ خود پیاس بجھا لیں اپنی، جا کے دریا
اپنی سوئے زر یہ نا علمدار کی نسبت کرنا سوئے زر یہ نا علمدار کی نسبت کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے آپ سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ اس وقت عین فرات میں موجود ہیں, القمہ آپ کے سامنے ہے, مگر یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کٹا سکتے ہیں کہ جو تر ہو گئے حسین کی محبت میں اپنے زبان کو, اپنے حلق کو تر نہیں کر سکتے. ایسے عباس پہ سلام, ایسے علمدار پہ سلام, ایسے فرزند علی بن ابی طالب پہ سلام. ذہن من کاش کہ ہمیں اور آپ کو یہ موقع مل جائے, ہم عباس کی غلامی کریں اور ایسی غلامی کریں کہ دنیا سے اختلاف ہو مگر عباس سے وفائیں ہوں, دنیا عباس کی مخالف کھڑی ہو ہم عباس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور کاش کہ ہماری نسلوں کو یہ نام یاد ہو جائے. میں بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے دوستوں جانتے ہی نہیں ہیں. کاش کربلا کے علاوہ بھی ان کی شخصیت, ان کے کردار, ان کے حسن گفتار, ان کی سیرت پہ گفتگو ہو, جس کی کوشش ہم نے آج کی ہے. اپنا خیال رکھیں گے. ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں, جب ہم لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, سجدے کرے جس کو سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پہ, جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. آج اس عباس سے علمدار جو غازی بھی ہے اور شہید بھی, اس کا ذکر کرنے لگے ہیں. اب اس سے پہلے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, مفتی حنیف قریشی صاحب حضرت عباس علمدار کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. کیا ہی احسن, کیا ہی خوبصورت گفتگو تھی, فضائل اور مناقب کا ایک خوبصورت سا احاطہ. میں علامہ طیب شاہ گیلانی کو زحمت دینے لگا ہوں. ایک خوبصورت چہرہ, خوبصورت نام اور اہل بیت سے خوبصورت انداز سے محبت کرنے والے آپ ہیں. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں کون ہے حضرت عباس علمدار. کیا مقام اور معرفت ہے, کیا وفا آپ کو حاصل ہے کہ جس کو قبلہ و کعبہ وفا کہے. اہل بیت کے حوالے سے جو آپ کا نام ہے اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ درس کہاں سے پایا آپ نے, یہ وفا کا اعلیٰ معیار کہاں اٹھا رکھا ہے آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام ہوں اہل بیت اطہار کے پاک نفوس پر کہ جن کے اعلیٰ خاندان میں سرکار غازی پاک حضرت غازی عباس جیسی عظیم ہستی تشریف لائے. حضرت غازی عباس کا تعارف, آپ ہمہ جہت شخصیت ہیں, اور وفا کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی نسبت ہے حضرت غازی عباس کو وفا سے کہ جب وفا کا نام لیتے ہیں تو ایک ہی شخصیت ذہن میں آتی ہے, وہ ہے حضرت غازی عباس. اور اگر حضرت غازی عباس سرکار کی عظمتوں کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی جانثاری کو اور ان کی استقامت کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس محنت کا جو نتیجہ نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آج بھی دین کے گرد جو حلقہ ہے وہ سرکار غازی پاک کے کٹے ہوئے بازوؤں کا حلقہ ہے. اور آپ سے محبت اور وفا کو یہ نسبت ہے جو میں بڑی خوبصورت, ایک میرے ذہن میں جملہ آ گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ میں سامعین کے حوالہ کر دوں. حضرت غازی عباس علیہ السلام سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وفا الفاظ کی حد تک گم چکی تھی. کتابوں میں شاید یا معاشرے میں اس کا کوئی گمنامی کا ایک شہرہ تو ضرور ہوگا یا کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہوگا, لیکن حضرت عباس سرکار نے اپنے خون سے وفا کا وہ دائرہ کھینچا ہے نا اویس بھائی, کہ آج تک کیا بلکہ رہتی دنیا تک وفا اس دائرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکی. اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کی وفا کو اگر محدود فکر سے کوئی دیکھے گا پھر تو یوں محسوس ہوگا کہ ایک بھائی کے لیے انہوں نے وفا کی ہے, یا اپنے خاندان کے پیاسے اور تڑپتے اور بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ نہ سکے تو شاید اس لیے وفاداری ہے. نہیں, یہ زاویہ نظر نہیں ہونا چاہیے حضرت غازی عباس علیہ السلام کی وفا کو دیکھنے کا, بلکہ آپ کی جو جتنی بھی اطاعت تھی, جتنی بھی فرما برداری تھی اور وفائیں تھی, وہ برائے خدا تھی, برائے مصطفیٰ تھیں. وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے تھیں. امام حسن و حسین چونکہ ایک
آپ الہی ڈیوٹی پر مامور تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام. تو اس خاندان کی جتنی بھی خدمت اور وفا کا جو انہوں نے دائرہ کھینچا ہے، تو اس کو اگر ہم یوں دیکھیں گے نا کہ خاندان کے لیے کیا ہے، تو شاید آپ کی ذات ایک نچلے درجے تک محسوس پھر رہ جائے گا اس کا محسوس کرنا. اگر یوں دیکھیں گے کہ حضرت غازی عباس کی وفا برائے خدا تھی، اس کا دائرہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. اتنا بلند دائرہ ہے حضرت غازی عباس علیہ السلام کی وفا کا. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ وفا اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے لیے ہے، اور یہ محبتوں میں اعلیٰ معیار ہے. جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. آج بھی آپ کا ذکر ہوتا ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے لیے تھا، لہٰذا فاذکرونی اذکرکم. بڑی خوبصورت بات ہو گئی. میں علامہ صاحب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، میری نسل محروم ہے اس نوعیت سے، تو بالکل ہی محروم ہے کہ غازی عباس علمدار جو سورجوں میں چاند بن کر، قمر بنی ہاشم بن کے جی رہے ہیں، آپ کی علمی صلاحیتیں، آپ کی شجاعت یہ کہاں سے آئی ہے، کتنی ہے، اور اس کو کس طرح سے زیر تعمیر کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ. بہت ہی ضروری پیغام ہے یہ ہماری جنریشن کے لیے کہ حضرت غازی پاک کی شجاعت کے حوالہ سے تو ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو حضرت مولا مرتضیٰ کے شاگرد ہوں اور مولا حسن علیہ السلام کے شاگرد ہوں بہادری میں، تو صفین میں آسمان کی آنکھ نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا. تو یہ شجاعت مرتضیٰ کا پیکر اور عکس ہے. تو جہاں تک رہ گیا آپ کی علمی، اور وہاں وہ ہمارے ایک ادھر فیصل آباد کے امین راہی اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے شاعر ہوا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جے کر میرا امام مینوں کچھ کرن دے وے. پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ جے کچھ میرا امام مینوں کرن دے وے، اٹا کوفے چوں بولن امام کیڑا. یہ انسان تو انسان رہ گئے، میں تو اینٹوں سے آواز آئے گی کہ میرے امام کا نام ہے امام حسین علیہ السلام ہے. تو یہ تو اذن تھا ان کو کہ وہ اس کے تابع تھے. اور رہ گیا مسئلہ آپ کی علمی شخصیت کا، تو شاید وہ کسی مسجد میں یا کسی مدرسہ میں یا کسی حلقے میں بیٹھے ہوئے تو لوگوں کو پڑھاتے ہوئے دکھائی نہ دے رہے ہوں. لیکن یاد رکھے یہ جنریشن، یہ نوجوان نسل یہ یاد رکھے کہ کربلا ایک لڑائی کے میدان کا نام نہیں ہے، کربلا ایک دانشگاہ کا نام ہے، دانشکدے کا نام ہے. کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے، اور جس کے وی سی اور پرنسپل امام حسین علیہ السلام ہے اور صدر مدرس حضرت سرکار غازی عباس. انہوں نے جو وہاں سے تعلیمات دی ہیں حضرت غازی عباس پاک نے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی علمی حلقے میں بیٹھ کے وہ زبان سے کہہ رہے تھے. حضرت غازی عباس اپنے عمل سے اللہ کی رضا کو کیسے آگے لے کے جایا جاتا ہے، اپنے عمل سے آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ہے اللہ کی رضا کا علم جو اگر تم لینا چاہو، جو میں نے اپنے بھائی حسین سے سیکھا ہے. استقامت کیا ہوتی ہے اس کو اپنے عمل سے ظاہر کر رہے تھے. صبر کیا ہوتا ہے اس کو اپنے عمل سے لوگوں کو سکھا رہے تھے. اور اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے اس کو اپنے عمل سے علمی طور پہ لوگوں کو یہ علم دے رہے تھے. لوگ شاید محسوس کرتے ہوں گے کہ غازی عباس علیہ السلام شاید کسی علمی حلقے میں بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں علمی حلقے میں کوئی 1000 سال بھی بیٹھ کے درس دیتا رہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو حضرت علی علیہ السلام کے تربیت کے دنوں سے لے کر اپنی شہادت تک حضرت غازی عباس نے امت کے لیے اور قوم کے لیے علم چھوڑا ہے. اس چیز کا علم للہیت کا علم. سبحان اللہ. آپ کا یہ جملہ سونے سے لکھا جائے تو کم ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے کربلا، جو دانشگاہ ہے، اس کے مدیر اعلیٰ پرنسپل حضرت عباس علمدار غازی پہ ہمارا سلام. میں یہ ایک جملہ، ایک سوال بہت ہی مختصر مگر پوچھنا چاہتا ہوں. ہم بہت پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے، ظاہر ذہن میں کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ بھئی مسئلے نہ کھڑے ہو جائیں. حضرت عباس علمدار سے منسوب جو پھریرا، جو علم، جو جھنڈا، جو پرچم لوگ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں، کیا ان کو دیکھ لینے سے یا ان کی تعظیم کرنے سے، محبت کا اظہار کرنے سے ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں؟ کیا اس کو لگانا مستحب، پسندیدہ ہے، یا اس سے دور بھاگنا زیادہ مناسب ہے؟ جی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. یہ جو امان ہے دل کا، اس کے ساتھ معاملہ ہے. کسی چیز کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کسی کے اسلام یا ایمان میں کوئی شگاف نہیں آتا. حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ منسوب یہ جو پھریرا ہے یا جو علم پاک لگایا جاتا ہے، اس کو لگانا یا نہ لگانا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کبھی انشاءاللہ پھر صحیح. لیکن اس کو دیکھنا اور اس کے دیکھنے سے انسان کے اسلام کو یا اس کے نکاح کو کوئی مسئلہ بن جائے،
یہ خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. اچھا. دیکھیے جو لوگ اس کو اپنے گھروں پہ لگا لیتے ہیں، اپنی چھت پہ سجا لیتے ہیں، تو وہ حضرت غازی عباس کی محبت میں ایک عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کی نسبت اہل بیت اطہار سے ہے اس کو دیکھنے سے بھلا ایمان میں کیا شگاف آ سکتا ہے. باقی یہ اپنی اپنی عقیدت ہے، یہ نشان ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا. اگر کسی نے لگایا ہے تو اس پہ کس قسم کا یہ اسلامی اعتراض وارد نہیں ہوتا. اگر کوئی اعتراض وارد کرتا ہے تو اس کے لیے نص چاہیے ہوتی، تو اگر نص موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اعتراض بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت خوب. میں انتہائی شکر گزار علامہ طیب شاہ گیلانی کا. میں آپ کی درازی عمر اور عمر بالخیر کے ساتھ یہ دعا گو ہوں پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور یوں ہی عشق اور محبت کی باتیں آپ کرتے رہیں، لوگوں کو جوڑتے رہیں، اتفاق اور اتحاد پہ یوں ہی کام کرتے رہیں. حضرت عباس علمدار، آپ پہ سلام بھیجنے کا دل کرتا ہے، اور آپ نے اس انداز سے سلام عقیدت پیش کی ہے بارگاہ اہل بیت میں کہ آج بھی ہر عاشق اہل بیت آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اور مجھے یقین ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کی حاضری ہوتی ہے نا وہاں کربلا معلیٰ میں، تو حضرت عباس علمدار کی سربراہی میں آپ کے نام لکھے جاتے ہیں. آپ کو وہاں جانا نصیب ہو تو آپ جا کے سلام پیش کیجیے گا. اور میں اگر جاؤں گا ذن من آپ کے لیے دعا گو ہوں گا کہ پروردگار ہماری نسلوں میں وفا ڈال دے، اور ہماری عسکری اور ہماری شعبہ تدریس کی ہر ادارے میں یہ محبت، یہ الفت یوں ہی قائم رہے، کیونکہ یہ نام ہے نشان حیدر کے فرزند کا. اور جو حیدر سے محبت کرتا ہے، جرت و استقامت سے محبت کرتا ہے، اس میں وفا کا ایلیمنٹ انتہائی خاص، انتہائی ضروری ہے. آپ پہ سلام اور آپ کی اس نسبت کے سلام ہم اسی مختصر سے انداز کے ساتھ پروگرام کو اختتام پذیر کہتے ہیں. آپ نے اس پروگرام کو سنا، آپ نے دعائیں دی، آپ کا شکریہ. میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.